السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو تاجدار بطحا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے سرور، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ حاضرین اعزام، رب اکبر نے ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول جن پر رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمت کا پروانہ دل نماز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا، تو سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پیدا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے زباں بھی نہیں کھولی، مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا اس دکان سے بھی خرید لو، یہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہ اخلاق ہی تو تھے کہ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا کا سارا مال ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے کا معیار پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ یہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ حضرات صحابہ نے اخلاق حسنہ کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے، کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کاٹا چبھا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کی، اور ہمدردی اور غمخواری کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق رذیلہ سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آمین۔